جماعت اسلامی نے مہنگی بجلی اور آئی پی پیز معاہدوں کو ختم کرنے کے لیے ملک گیر احتجاج کیا، ایک بڑا دھرنا بھی دیا، پھر وہ دھرنا حکومت کے ساتھ ایک ایگریمنٹ پہ ختم ہوا اور اس ایگریمنٹ میں طے پایا کہ 45 دن کے اندر جماعت اسلامی کے تمام مطالبات کو مانا جائے گا۔ اس میں 7 بڑے بنیادی نکات تھے، جس میں بجلی سستی ہونی تھی، آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کو ری نیگوشیٹ کرنا تھا، جو ٹیکس سلیبز ہیں اس میں کچھ کمی ہونی تھی۔ تو اب یہاں پر 45 روز کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جماعت اسلامی کے ان تمام مطالبات کو مانا گیا کہ عملی طور پر ہمیں وہ سب کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب نام ہے۔ اب جب وہ مطالبات نہیں پورے ہوئے، وہ ایگریمنٹ نہیں پورا ہوا، تو اب آگے کا کیا لاہ عمل ہوگا جماعت اسلامی کا؟ اس سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ کیسر شریف صاحب سینئر رہنما جماعت اسلامی کے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیسر صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ اب یہ بڑا سمپل سے سوال ہے کہ ابھی 45 دن تو پورے ہو گئے ہیں، اب آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ نہ بجلی سستی ہوئی ہے، نہ ٹیکسز میں کہیں کوئی کمی ہوئی ہے، جو آپ لوگ کے مطالبات تھے اس میں سے شاید کوئی ایک بھی مکمل طور پہ تو حکومت نے نہیں پورا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جزوی طور پر کچھ چیزیں کی گئیں۔ 14 روپے کا ریلیف پنجاب میں دیا گیا، جو کہ ناکافی ہے۔ ہمارا مطالبہ تو یہ تھا کہ بنیادی ٹیرف میں جو ہے وہ بجلی کی کمی لائی جائے۔ اسی طرح ہم آئی پی پیز کے حوالے سے مختلف گفتگو اور خبریں تو سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک جو جماعت اسلامی کا مطالبہ تھا، جو معاہدے میں چیزیں طے تھیں، ان پر عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا۔ یہ معاہدے کا جو وقت ہے وہ کل ختم ہوا۔ آج امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے لاہور منصورہ جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئندہ کا جو لاہ عمل ہے، حق دو عوام کو تحریک کا جو اگلا فیز ہے وہ اناؤنس کر دیا ہے۔ اس کے مطابق 29 سپٹمبر کو ہم پورے ملک کی جو شاہراہیں ہیں ان پر احتجاج کرنے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پورا ملک آپ کو نظر آئے گا کہ وہ عوام اپنے حق کے لیے، جو ان کا جینون حق ہے، جو اور جس کا حکومت نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وہ انشاءاللہ لینے کے لیے آپ کو پورے ملک کی شاہراہوں پر عوام جو ہے وہ نظر آئے گی۔ اور اس سے اگلے مرحلے میں 7 اکتوبر کو، چونکہ غزہ میں 1 سال ہو رہا ہے فلسطین کے حملے کا، جو غزہ کے حالات ہیں، جو لبنان پر حملے کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے ایک ہفتہ جو ہے وہ جماعت اسلامی نے اناؤنس کیا، اور ہم نے حکومت سے بھی اپیل کیا ہے کہ حکومت اس کو سرکاری سطح پر جو ہے وہ کرے۔ اس ہفتے کے بعد اگلے مرحلے میں جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پورے ملک میں جو ہے وہ ریفرینڈم کا اعلان کیا ہے، جو 23 اکتوبر کو شروع ہوگا اور 5 دن تک پورے ملک میں جو ہے وہ جاری رہے گا۔ اس کے لیے ریٹائرڈ ججز، سینئر وکلاء، ان کے پینلز بنائے جائیں گے اور پورے ملک کی عوام سے یہ رائے لی جائے گی کہ کیا ہمیں بجلی کے بل جو ہیں وہ دینے چاہیے۔ جماعت اسلامی کا یہ خیال ہے کہ ہم کیپیسٹی چارجز جو ہیں ان میں بہت بڑے اماؤنٹ جو ہے وہ پہلے سے آئی پی پیز کو دے چکے ہیں، بہت بڑے پیمانے پر اب بھی دے رہے ہیں۔ تو اب عوام سے مشورہ کر لیا جائے، ان کی رائے لے لی جائے، ریفرنڈم کروا لیا جائے کہ اب ہم کسی موقع پر جا کے یہ اعلان کریں کہ ہم بجلی کے بل جو ہے وہ ادا نہیں کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حق دو عوام کو تحریک شروع کی گئی ہے، یہ خالصتاً عوام کے حق کے لیے، ان کو حق دلانے کے لیے ہے، ان کو ریلیف دلانے کے لیے ہے۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ 14 دن کا جو دھرنا تھا، پرامن دھرنا راولپنڈی میں، اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا جس پر حکومت کی طرف سے کوئی بھی عملی جو قدم ہے، بڑا قدم ہے، جو وعدہ پورے کرنے والا جو معاملہ ہے وہ نظر نہیں آیا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے عوام میں جو غم اور غصہ ہے وہ اور بڑا ہے، اور عوام کا جماعت اسلامی کی طرف جو رجوع ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر ہمیں ہماری جو جاری ممبرشپ مہم ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ لوگ کیسے آگے بڑھ کے جماعت اسلامی کے ممبر بن رہے ہیں۔ اس میں اقلیتیں بھی شامل ہیں، اس میں اوورسیز بھی شامل ہیں۔ لیکن کیسے صاحب یہ جس وقت یہ ایگریمنٹ ہوا تھا اس وقت یہ طے بھی پایا تھا کہ 45 دن کے اندر کئی میٹنگز ہوں گی، ہفتہ وار بنیادوں پر آپ کی اور ان کی کمیٹی بیٹھے گی اور معاملات کو ایک ساتھ آگے مشاورت کے ساتھ بڑھایا جائے گا کہ کیا کیا پیش رفت حکومت کر رہی ہے۔ کتنی میٹنگز ہوئی ہیں ان 45 دنوں میں حکومت کی طرف سے؟ محسن نقوی صاحب سے، عطا تارڑ صاحب کی طرف سے، جو اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ اسٹیج پر نظر آ رہے تھے آخری 2 روز میں، ان کے ساتھ پھر کوئی رابطہ ہوا کہ جی اس ایگریمنٹ کا کیا ہوا، کیا آپ لوگ اس کو عملی جامہ پہنانے جا رہے ہیں؟ ان کی طرف سے کیا جواب موصول ہوا؟ دیکھیے، ان سے رابطہ تو ہمارا رہا، محسن نقوی صاحب کا لیاقت بلوچ صاحب کے ساتھ رابطہ ہوا، لیکن جو عملی طور پر میٹنگز والا معاملہ ہے وہ اس طرح نہیں ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سارے منظرنامے میں جماعت اسلامی کی قیادت کو یہ بالکل کلیئر تھا کہ اگر کسی موقع پر حکومت جو ہے اپنا وعدہ پورا نہیں کرتی اور یہ سمجھا جائے کہ جماعت اسلامی کی جو تحریک ہے، جو حق دو عوام کو تحریک ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ گویا معاہدہ اور ٹائم گین کیا گیا ہے، تو اس کا ہم نے
उसी वक्त जो है वो पूरे का पूरा एक इंतज़ाम किया और बड़े बड़े जलसे और आवाम में जो बेदारी की एक लहर है, आवाम को साथ लेके चलने का जो मामला है उसको जारी रखा। उसमें आपने देखा कि मुल्क गिर शटर डाउन हड़ताल जो है, कामयाब शटर डाउन हड़ताल, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कामयाब हड़ताल जो है वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की अपील में ताजर बरादरी, सनतकार बरादरी सारे लोगों ने मिलकर की। तो हम ये समझते हैं कि हमने उनके वादे पर एतबार करके, जमात इस्लामी बैठी हुई नहीं है, जमात इस्लामी की ये तहरीक, इसके कदम आगे बढ़े, अवाम में इसकी पजीराई बढ़ी। हड़ताल कामयाब होने का मतलब ये है कि अवाम जो है वो हमारे साथ है और जो जमात इस्लामी के मुतालबात हैं वो दरअसल अवाम के रिलीफ के लिए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।